بات یہ ہے کہ دستور بالادست اور معتبر ترین قانون کی جو ہے وہ قانونی بنیاد ہے. ہمیں آئین یہ اجازت دیتا ہے فریڈم آف اسپیچ کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی، فریڈم آف موومنٹ کی. یہ ساری چیزیں آئین میں ہیں اور یہ ہمارا آئینی حق ہے. احتجاج کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں موومنٹ کرنا، یہ ہمیں آئین اس کا حق دیتا ہے. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت میں یہ ایک بدترین وائلیشن جو ہے وہ آئین کی جا رہی ہے، ایک سسٹمیٹک طریقے سے، جہاں نہ اظہار کی آزادی ہے، نہ موومنٹ کی آزادی ہے. بات کرنے پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے، احتجاج کرنے پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے. جہاں پہ NOCs دیے جاتے ہیں اس کے بعد رستوں میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اور روز کی بنیاد پہ آئین کی دھجیاں جو ہیں وہ بکھیری جاتی ہیں. بار بار 9 مئی کا ذکر کیا جاتا ہے. ہم بارہا کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، CCTV فوٹیج نکالی جائے، اور یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. نہ ابھی تک کسی جوڈیشل کمیشن کے اوپر کوئی موومنٹ ہے حکومت اور ریاست کی طرف سے، نہ کوئی CCTV فوٹیج کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہماری اپلیکیشنیں جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی موجود ہیں اسی حوالے سے، جوڈیشل کمیشن اور CCTV فوٹیج کے حوالے سے بھی. اور ہمیشہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے اسی 9 مئی کا ریفرنس بنایا جاتا ہے. تو اتنی ان کو 9 مئی بار بار یاد آتا ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ رولا مکاؤ، جوڈیشل کمیشن آپ اسٹیبلش کریں اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، جیسے قیادت بار بار کہہ چکی ہے، کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے اس میں وہ قوم کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کسی بھی اینٹی اسٹیٹ یا انتشاری معاملہ جو ہے اس ریفرنس سے کسی کو سپورٹ نہیں کرے گی. اس پہ عمران خان صاحب بڑی واضح سی بات کر چکے ہیں. راولپنڈی میں پرامن احتجاج کے خلاف وسطائی ریاستی اوچھے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں. میں آپ کو ڈاکٹرز کی رپورٹ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ اس دن ہمارے ورکرز کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا. ہمارے جو IDF کے ڈاکٹرز کی جو فورم جو ہے KPK کا، اس کی رپورٹ کے مطابق ٹیئر گیس انجریز جو تھیں اس میں ہم نے تقریباً ہمارے ڈاکٹرز نے 2000 ورکرز جو ہیں اس کو ٹریٹ کیا ہے. 2000 ورکرز ور ٹریٹڈ ٹیئر گیس انجریز. مائنر وونڈز 20+ انڈیویجول جو ہیں وہ ٹریٹ کیے گئے. شیلنگ اور سٹن گرنیڈز، یہ بھی آپ کو میڈیا کے اندر آپ نے یہ دیکھے ہوں گے کہ کلپس موجود ہوں گے. سٹن گرنیڈز جو ہیں وہ استعمال ہوئے. وہ جو انجریز ہیں وہ 500+ ہیں، اور وہ کیسز جو ہیں دے آر اسٹل بینگ ہینڈلڈ. میجر انجریز وہ جو ہاسپٹلائزیشن ہوئی جس میں وہ 4 انڈیویجولز ہیں، 4 افراد ہیں. جو ورکر ہم نے شفٹ کیے مردان میڈیکل کمپلیکس میں وہ 2 ہیں جو آج ڈسچارج ہوئے ہیں. ورکر جو شفٹ ہوئے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں وہ 2 ہیں، اس میں 1 ڈسچارج ہوا ہے اور ایک سیریس سرجری جو ہے وہ اس نے انڈرگو کی ہے. آکسیجن سیچوریشن ایشوز جو ہیں 20 سے 30 کیسز وہ بھی مینیج کیے جا رہے ہیں. ہمارے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں 5 ورکر جو ہیں وہ فزیکل ریمانڈ پہ بھیجے گئے ہیں. 17 ورکر جو ہیں وہ سول لائن تھانے میں فزیکل ریمانڈ پہ. سٹی کے تھانے میں 55 ورکر جو ہیں وہ ان کو فزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے. وارث خان تھانہ میں 15 بندے اریسٹ ہوئے ہیں. آرے بازار میں 1 ورکر اریسٹ ہوا ہے. اور یہ کل ملا کے سٹی کی ایک اور FIR لے لیں تو 100+ ورکرز ہیں جو اٹھائے گئے ہیں. مگر جو FIRs درج ہوئی ہیں یہ کم از کم ہمارے 500-700 ورکرز کے اوپر درج ہوئی ہیں. ہم کہتے رہے ہیں کہ مائیں بیٹیاں اٹھا رہے ہیں، بلیک میل کرنے کے لیے اٹھا رہے ہیں، آئینی ترمیم کرنے کے لیے لوگوں کی فیملیز، ان کی مائیں اور بیٹیاں اٹھائی گئی ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ ہاں ہم یہ تو بتاتے رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر ایک اتنے سالہ بزرگ عورت کو پولیس نے پکڑ لیا.
پکڑنے والے کو بھی میں تو اس کی عقل کے اوپر حیران ہوں کہ بالکل بے شرم ہو چکے ہیں اور بے حیا ہو چکے ہیں پکڑنے والے. اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جج صاحب جن کے سامنے پیش کیا گیا، میں اب ان کے بارے میں بھی کیا کہوں، انہوں نے بھی ریمانڈ جو ہے وہ گرانٹ کر دیا. یہ اس ملک کی جو ہمارا سوشل فیبرک ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں، ان ٹاؤٹس نے ہمارے اس ملک کا سوشل فیبرک ہی تباہ کر دیا. ایک طرف 83 سالہ بوڑھی ماں کو اٹھا لیا جاتا ہے، دوسری طرف جو ہماری مائیں بہنیں جیلوں میں ہیں، جیسے بشرا بی بی کا میں ذکر کروں گا، ان کے سر سے چادر اتار کے ان کے بالوں کی تلاشی تک لی جاتی ہے عدالت میں پیش کرنے سے پہلے. یہ اس قوم میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو 83 سالہ بوڑھی دہشت گرد اٹھائی ہے، اس سے پوری ریاست کو خطرہ ہو گیا تھا کہ شاید شہباز شریف کی حکومت چلی جائے گی، شاید یہ 83 سالہ عورت جو ہے وہ مریم نواز کی حکومت گرا دے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شرمناک اور دردناک معاملہ وہ نہیں ہو سکتا. اس مذاق بنا دیا انہوں نے ہمارے قانون کا، مذاق بنا دیا انہوں نے ہمارے سسٹم کا. میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میرا سوال ہے، سوال آئین اور قانون کی حفاظت اور انصاف کی فراہمی کا ذمہ جن ججز اور عدلیہ کے سر ہے، ان سے میرا سوال ہے کہ کیا پاکستان ایک دستوری ملک ہے یا فرد واحد یا چند لوگوں کے ہاتھ کھیلنے والا ملک ہے کہ آپ نے ان کو کھلی آزادی دے دی ہے؟ کب آپ ان چیزوں کا نوٹس لیں گے؟ کب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے سبجیکٹس کو، اپنے لوگوں کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے شاید فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی حکومت کر رہی ہے؟ میں آپ کو وہ امیجز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بزرگوں کی کمر پہ وہ جو ربڑ بلٹس کے نشان ہیں، وہ نشان ایسے ہی ہیں جیسے کشمیر یا اسرائیل کے لوگوں کے ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور آج یہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس چیز کو دبانا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو تو یہ دبا نہیں سکتے ہیں. دوسرا، ریاست جمہوری اصولوں کی پابند ہے یا غیر منتخب، غیر سیاسی، فارم 47 کے جعلی جو ایم این ایز، ایم پی ایز کی بنیاد پہ بننے والی حکومت کے حکمران ہیں، کیا ہم ان کے پابند ہیں؟ ہم ان کے پابند نہیں ہیں، ہم اس آئین کے پابند ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اس آئین کی پابندی کرنی چاہیے. طاقت پر یہ جو مونوپلی ہے، وہ کچھ 24 کروڑ عوام نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دے دی ہے کہ آپ اس طاقت کے سر پہ جو ہے وہ اسی عوام کو سر کرنے کی کوشش کریں اور ان کے اوپر ظلم و جبر جو ہے وہ آپ کریں. عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی یہ جو تحریک ہے، یہ دن بدن توانا ہو رہی ہے اور یہ بہت آگے تک جائے گی. انہوں نے ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ جو کیا، راستے روکنے کی، کتنا سینسٹیو معاملہ تھا کہ وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے اور اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں، گولیاں برسائی گئی ہیں. ربر بلٹس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، گولیاں برسائی گئی ہیں. ایک ایسا صوبہ جس کے لوگ آپ کی ریاست اور طالبان کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، سینکڑوں قربانیاں دیں، شہادتیں دیں. آج آپ ان کا استقبال کرتے ہیں پنجاب کے بارڈر پہ گولیوں کے ساتھ، سٹن گرینیڈ کے ساتھ، ربر بلٹس کے ساتھ، شیلز کے ساتھ. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ڈی ریڈ کمپینز ہونی چاہیے اور پھر چاروں صوبوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور پھر آپ فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں. جب آپ ایک پختون کے اوپر گولی چلائیں گے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے، آپ فیڈریشن کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، آپ فیڈریشن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہتے لوگوں کے اوپر جس وقت آپ گولیاں برسا رہے ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں. آپ ان کا ظرف دیکھیں کہ 4 پولیس والے ایک مقام پہ اور 3 پنجاب پولیس کے اہلکار دوسرے مقام پہ ریسکیو کیے. انہوں نے اس ایگریسو موب سے، جس پہ پنجاب پولیس کی طرف سے گولیاں چلائی جا رہی تھیں، بڑی مشکل سے ریسکیو کیا، ان کو لوگوں سے نکالا کیونکہ لوگ غصے میں تھے. موب کا آپ کو اندازہ ہے کہ جس وقت شیلنگ ہو رہی ہو، آگے سے گولیاں چل رہی ہوں، تو پھر انہی کے بندے اگر قابو آ جائیں تو کیا ہوتا ہے. مگر آپ انہیں دیکھیں کہ جو گولیاں چلانے والے بھی تھے ان کو بھی ریسکیو کر کے ان کی فورس کے حوالے کیا گیا ہے. اس کو ظرف کہتے ہیں اور اس کو پاکستانیت کہتے ہیں. اس کو پاکستانیت نہیں کہتے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلانی شروع کر دیں.